السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا، شرک سے خوف رکھنا، یعنی شرک سے بچنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا اللہ کی توحید میں، اللہ کے کاموں میں۔ جیسے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو ہم کسی اور کے پاس جائیں گے، وہ بھی خالق ہے، وہ بھی مالک ہے۔ تو اللہ، جس طرح اللہ اس زمین کا خالق ہے، مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی طرح تمام قسم کی نیکیاں، عبادت بھی اسی کے لیے۔ تو جو بندہ اللہ کے کاموں میں یا اللہ کے لیے جو عبادت ہے اس میں کسی اور کو وہ شریک کرتا ہے، یا اللہ کا جو نام ہے، جو اس کی صفات ہیں، ان کو نہیں مانتا، تو ایسا انسان اللہ کے ساتھ توحید کو خالص نہیں کرتا، اور اسے کہتے ہیں شرک، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہا کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ شرک کے علاوہ باقی جو غلطیاں ہیں وہ چاہے تو جس انسان کو چاہے معاف کر دے، جس کے پاس توحید ہوئی اس کو چاہے تو اس کی جو باقی جو غلطیاں ہوں گی وہ معاف کر دے، لیکن جس کے پاس توحید ہی نہیں ہے اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ بالکل واضح جو ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ مشرک کی توبہ نہیں ہے۔ جو انسان اس حال میں جس کو موت آ گئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک کیا، تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ ہر وہ انسان کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس نے شریک نہیں کیا اور وہ توحید کی حالت میں فوت ہوا، تو ایسے انسان کو اگر اللہ چاہے گا تو جو ہے بالکل معاف کر دے، یا چاہے تو عذاب دے کر معاف کر دے، لیکن بالآخر وہ بندہ جنتی ہے۔